آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اعلیٰ واسطے ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریاء منبع رشد ہدا والی بطہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی ذات بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام، اور سلام صحابہ اکرام، اہل بیت عظام، اولیاء اکرام، محدثین عظام تھے۔ حضرات، رمضان المبارک دا مہینہ ان قریب اللہ دا مہمان آنے والا ہے، اور مومن اللہ دے بندے ایمان والے رحمان دے بندے ماہ سیام رمضان المبارک دا انتظار کر رہے نے۔ کہ کدوں اے برکتاں والا، اے رحمتاں والا مہینہ آئے، اسی اس مہینے دے اندر روزے رکھیے، نوافل زیادہ تو زیادہ ادا کریے، قیام کریے، قرآن دی تلاوت کریے، نیکیاں کمائیے، صدقہ خیرات کریے۔ ایمان والے دے دلاں دے اندر تڑپ ہے تو یہ رحمتاں والا مہینہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان مبارک دا چند نظر آ جاندہ، آپ لوگوں نے اعلان کر دے، کیا لوگوں تہاڈے اوپر ایک اللہ دا مہمان آ رہا ہے، رمضان مبارک دا مہینہ آ رہا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے دے اندر آسمان دے دروازے کھول دیتے نے،
جنت دے دروازے کھول دیتے نے، جہنم دے دروازے نو بند کر دیتا ہے، شیطان نو جکڑ دیتا ہے۔ تو اس طرح اس ماہ رمضان دے اندر اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگ لو، نوافل ادا کرو۔ یہ میرے پیغمبر لوگاں نو رمضان دا چند نظر آ جان تو بعد نصیحتاں کر دے، اعلان کر دے۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے شعبان دے مہینے دے اندر ہی اپنی کمر نو کس لیندے، رمضان دی تیاری واسطے روزے رکھیا کر دے، زیادہ تو زیادہ نوافل ادا کر دے۔ تو اس واسطے مومن بھی ایمان والے بھی تڑپ رہے ہیں کہ کدو رمضان آئے اسی عبادت کریے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج دے خطبہ جمعہ دے اندر ماہ رمضان مبارک دے بارے چند باتاں، چند گزارشات کرنیاں نے۔ اللہ رب العالمین سن سنا کے اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن حکیم دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندے نے ایمان والو تواڈے اوپر روزے فرض کر دیتے گئے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تواڈے تے پہلے لوگاں تے فرض کیتے گئے سن۔ اللہ جی انہاں روزیاں دا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماندے نے لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تسی نیک بن جاؤ، گناہاں تو پاک ہو جاؤ، اللہ دے بندے بن جاؤ۔ بندہ صبح روزہ رکھ دے، سحری کر دے، شام تک بھوک پیاس برداشت کر دے، وجہ کی ہے؟ صبر کر جائے۔ وجہ یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ خوش ہو جائے۔ بندہ ہر گناہ تو، ہر چگلی تو، ہر غیبت تو، ہر جھوٹ تو، ہر طرح تے گناہ تو بچ دے۔ اللہ فرماندے یہی روزے دا مقصد ہے، تھانو گناہاں تو پاک کرنا، تھانو گناہاں تو دور کرنا، تھانو چگلی تو دور کرنا، تھانو غیبت تو دور کرنا، تھانو ہر طرح دے گناہ تو دور کرنا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ دے کولوں ڈرنے والے بن جاؤ۔ ہائی اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ فرماندے نے رمضان مبارک دا مہینہ، ہسی اس رمضان دے اندر، ہسی اس رمضان دے اندر ہسی اپنی بابرکت کتاب نو اپنے سونے محبوب تے نازل کیتا ہے، قرآن نو نازل کیتا ہے لوگاں دی ہدایت واسطے۔ وبینات من الہدی والفرقان، ہسی اس فرق کر دینے والی نو، ہر طرح
طرح دے دلائل نو واضح کر دینے والی کتاب نو نازل کر دیتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ اللہ فرماندے نے جڑا بھی تواڈے وچوں مومن بندہ میرا بندہ اس مہینے نو پا لوے وہ دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے فلیصمہ پس اس بندے نو چاہیے کہ وہ اس رمضان دے اندر روزے رکھے ومن کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر اللہ فرماندے نے اگر تواڈے وچوں کوئی بیماری فمن کان مریضن اگر تواڈے وچوں کوئی بیمار اتنے لاچارے کہ روزے دی پیاس بھوک برداشت نہیں کردا اے نہیں ماڑا جا سر دکھیا تھوڑا جا سر دکھیا میں روزہ نہیں رکھ سکدا تھوڑی جی طبیعت خراب ہوئی میں روزہ نہیں رکھ سکدا نہیں ومن کان مریضن اگر تواڈے چوں بیمار اتنا بیمار ہے کہ او دے اندر روزہ رکھ دیاں طاقتاں نہیں سکتا نہیں انہوں اجازت ہے او علی سفرین اگر تسی کسے سفر تے نکلے ہو اگر تسی سفر تے چلے ہو اللہ فرماندے نے فعدت من ایام اخر سفر دے اندر روزہ چھوٹ جائے بیماری اندر روزہ چھوٹ جائے تے باقی رمضان تو بعد مہینے اندر رکھ لو لیکن روزے دی چھٹی کوئی نہیں روزے دی معافی کوئی نہیں اے دی قضائی دینی پئے گی ورنہ اگر اسی جان بوجھ کے روزہ ترک کران گے اگر وہ دی قضائی نہ دیاں گے تے اسی اللہ دے مجرم بن جاواں گے اسی گناہگار بن جاواں گے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ فرماندے نے میں تواڈے نال آسانی کرنا چاہنا میں تواڈے نال مشکلہ پیدا نہیں کرنا چاہنا میں تواڈے نال آسانی دا ارادہ رکھنا میں تواڈے نال تنگی دا ارادہ نہیں رکھدا اگر بیمار ہو جاؤ اتنے بیمار ہو جاؤ روزے نہیں رکھ سکدے تے روزہ چھڑ لو کوئی گل نہیں اگر سفر تے جانا ہے اتنا دور سفر ہے تے روزہ رکھ کے برداشت نہیں ہوئے گا اللہ فرماندے نے روزہ چھڑ دو اجازت ہے لیکن فعدت من ایام اخر اگر کوئی بعد اندر مہینہ آ جائے تو اگر تو انہوں موقع مل جائے تو روزے دی قضائی لازمی ادا کرنی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ فرماندے نے اپنے جڑے روزے قضائی نے انہوں پوریاں کرو اور اللہ دی بڑائی بیان کرو جن نے تو انہوں سدھی راہ دکھائی ہے او دا شکریہ ادا کرو اے تیرے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن حکیم دے اندر اے روزے دے بارے دس دیتا ہے آئیے گے چلیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم فسلسلت الشیاطین اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جو رمضان دے اندر جدو رمضان دا چند چڑھ جاندے جدو رمضان دا چند چڑھ جاندے رمضان دی پہلی رات آ جاندی ہے آپ نے فرمایا فتحت ابواب السماء آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے لوگاں دیاں پکاراں سنیاں جا رہیاں نے وغلقت ابواب جہنم اور جہنم دے دروازے انہوں تالے لگا دیتے جاندے نے وسلسلت الشیاطین اور شیطاناں نو زنجیراں دے اندر جکڑ دیتا جاندے
ایتھے بندے سوال کردے نے کہ قاری صاحب مولوی صاحب شیطان نوں تے جکڑ دتا جاندا ہے تے پھر بھی لوگ رمضان دے مہینے اندر گناہاں تو باز نہیں آندے، گناہاں تو پرہیز نہیں کردے، پھر بھی جھوٹ بولی جا رہے نے، پھر بھی چغلیاں کیتی جا رہے نے، پھر بھی غیبتاں کیتی جا رہے نے، پھر حالانکہ رمضان دے اندر شیطان نوں جکڑ دتا جاندا ہے، لوگ چوریاں بھی کردے نے، لوگ ڈاکے بھی مار دینے۔ میرے بھائی جس طرح بندہ نماز پڑھ دے، جس طرح بندہ نماز پڑھ دے 5 وقت دا نمازی بھی ہے، وہ 5 وقت دا نمازی ہو کے بھی گناہ کری جا رہے، وجہ کیا ہے؟ وہ بندہ صحیح طریقے نال نماز نہیں پڑھ دا، کیونکہ اللہ دے قرآن نے تے آکھے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر طرح دے برائیاں تو فحشی کماں تو روک دیے، لیکن وہ بندہ نماز بھی پڑھ دے تے لیکن نماز صحیح طریقے دے نال نہیں پڑھدا، خشوع خضوع نہیں پڑھدا، وہ بندے نو وہ نماز اس بندے نو کس طرح فائدہ پہنچائے؟ نماز وہ فائدہ پہنچائے گی جڑی نماز تو خشوع خضوع دے نال ادا کرے گا۔ اسی طرح رمضان مبارک دے مہینے اندر لوگ گناہ کر دینے، رمضان دی قدر نہیں کر دے، وہ گناہ کر کر کے عادی بن چکے ہوندے نے، وہ خود شیطان بن چکے ہوندے نے، وہ گناہاں دے عادی بن چکے ہوندے نے، شیطان نوں تے جکڑ دتا جاندا، لیکن وہ لوگ جڑے گناہاں دے عادی ہو چکے ہوندے نے، خود شیطان انہاں دے اندر آ جاندے، وہ کدی گناہاں تو بچ نہیں سکدے مگر اللہ دی توفیق دے نال، اللہ دی توفیق دے نال۔ آئیے گے چلیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبے۔ آپ نے فرمایا جس بندے نے رمضان دے روزے رکھے ایمان دی حالت دے اندر، ایمان دی حالت دے اندر، واحتسابا ثواب دی نیت دے نال، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ دے پچھلے گناہاں نو معاف کر دیندے۔ سچی توبہ کرے، سچی اللہ دے کولوں توبہ کرے، روزے رکھے۔ آئی اگلی حدیث بھی نال سنیے من قام رمضان، ایک سام رمضان دے روزے رکھے، ایک قام من قام رمضان دے اندر قیام کرے، ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جڑا بندہ رمضان دے اندر قیام کرے، نماز تراویح ادا کرے، نوافل ادا کرے، ایمان دی حالت دے اندر ثواب دی نیت دے نال، اللہ اس بندے دے بھی گناہاں نو پچھلیاں نو معاف کر دیندے نے۔ اج لوگ تراویح پڑھ دے نہیں، وہ دور سی جو مسجداں بریاں ہوندیاں سی، ہن تے سردی دا موسم ہے، لیکن اللہ ماشاءاللہ پتہ نہیں لوگ پچھلے سال مسجداں خالی، لوگ قیام تراویح تو بہت زیادہ دور جا چکے نے، تراویح نماز پڑھ کے روزے بھی رکھ دینے۔ یہ اللہ سانو موقع دیندا ہے، ٹائم دیندا ہے، ہسی صرف ایک مہینہ ہے، ہسی ایک مہینے اندر ہی قیام کر لئیے، ہسی اس مہینے اندر ہی تراویح ادا کر لئیے، نماز تراویح ادا کر لئیے۔ کئی لوگاں نے شوشے چھوڑ دیتے ہیں کہ نماز تراویح ادا کرنا کوئی ضروری نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں۔ او بھائی فرض کون ہے؟ یہ تے سنت مستحب ہے، اگر کر لویں گا تیرا ہی فائدہ ہے۔ اگر اللہ نے تینوں موقع دیتا ہے، پتہ نہیں رمضان تیری زندگی اندر آ جائے، پتہ نہیں پھر تینوں رمضان اگلا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے، جڑا ثواب نوافل پڑھ کے تو اس رمضان دے اندر آدم حاصل کر لویں گا، وہ پھر دنہ دے اندر باقی دنہ اندر وہ ثواب نہیں تو حاصل کر سکیں گا۔ یہ تے اللہ نے تینوں موقع دیتا ہے، یہ تے میرے پاک پیغمبر دی پیاری سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر رمضان غیر رمضان
رمضان تے رمضان تو علاوہ دنہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر 11 رکعت نفل ادا کریا کر دے، 11 رکعت نفل ادا کریا کر دے، یعنی 8 تراویح 8 نفل تے 3 وتر 11 رکعتاں اللہ دے پاک پیغمبر رمضان غیر رمضان ادا کریا کر دے۔ میرے پیغمبر نے ساری زندگی نہیں چھوڑیاں، لیکن سانو چاہیے اگر سانو باقی دن اندر ٹائم موقع نہیں ملتا، اسی رمضان اندر نوافل ادا کرانگے، اللہ سانو فرضاں دے برابر ثواب عطا کر دیں گے۔ اتنا ثواب، لیکن آج دی امت، آج دے لوگ، آج دا معاشرہ بہت زیادہ تراویح تو دور جا چکے، 7-8 بندے باقی پہلے دنہ دے اندر پہلا عشرہ بڑی مسجد بری، ہاں جی رمضان آج نہ دیکھ لینا، پہلا عشرہ مسجد بری ہوئے گی، جو دوسرا عشرہ آئے گا مسجد خالی ہو جائے گی، پھر آخری عشرہ آئے گا پھر برنی شروع ہو جائے۔ اللہ سانو سارا رمضان ہی مسجد نو برنے دی توفیق عطا فرمائے، سانو سارا رمضان ہی زیادہ تو زیادہ قیام نوافل اللہ دا ذکر قرآن دی تلاوت اس رمضان دی دنہ دے اندر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارا رمضان ہی لوگاں نے یعنی حدیث تسی سنی ہوئے کہ مشہور ہے کہ پہلا عشرہ رحمت دا، دوسرا عشرہ یعنی جہنم تو آتے، یعنی یہ حدیث کوئی حدیث نہیں، یہ اپنے کلو گھڑی گئی بات ہے، سارا مہینہ ہی رحمت دا ہے، ایک عشرہ نہیں، 2 عشرے نہیں، یہ سارا مہینہ ہی رحمت دا، اللہ دے کلو معافی دا، یہ سارا مہینہ ہی جہنم تو آزادی دا، بندہ جدو معافی منگے گا اللہ معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہ پہلے عشرے کی معافی منگا کہ معافی ملے گی، پہلا عشرہ رحمت دا، پہلا دھاکہ رحمت دا، یہ اپنے کولوں گڑیاں باتاں نے، سارا مہینہ ہی اللہ دیا رحمتاں دا، اللہ دے کولوں معافی منگن دا، جہنم تو آزادی دا، کہ سارا مہینہ ہی رحمتاں دا مہینہ ہے۔ اس واسطے بس اس رمضان آ رہے، اللہ دا مہمان آ رہے ہیں، اس رمضان دے اندر زیادہ تو زیادہ اپنے وقت کما کاج تو مصروف کر نکال کے اپنے ٹائم وقت بنا لیے کہ میں آ ٹائم کر کے میں زیادہ زیادہ قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، میں نوافل ادا کرنے نے، باقی 11 مہینے سے کام ہی کرنا ہے۔ یہ سال بعد 1 مہینہ آندہ ہے، ہسی اس 1 مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ اگر ہسی نوافل ادا کر لوانگے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماندے نے 2 بندے آئے مدینے دے اندر تے 2 اکٹھے ہی مسلمان ہوئے نے، تے دونوں ایک دوسرے اندر عبادت دے اندر بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے زیادہ عبادت کرنے والے، بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے نالوں زیادہ عبادت کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، تے ایک انہاں چو بندہ اللہ جرا شہید ہو جاندہ ہے، تے دوسرا اس شہید ہونے والے تو 1 سال بعد فوت ہو جاندہ ہے۔ تو میں ایک دن خواب دن در ویکھیا کہ دونوں بندے جڑا شہید ہویا ہے وہ بھی جنت دے دروازے دے کھڑا ہے، تے جڑا 1 سال بعد فوت ہویا بندہ او دا ساتھی وہ بھی جنت دے دروازے دے کھڑا ہے، لیکن جنت دے دربان نے جڑا بعد اندر 1 سال بعد فوت ہویا ہے اس بندے نو پہلے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا۔ میں خواب تو بیدار ہویا، میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا کہ اللہ دے رسول جی کی معاملہ ہے، شہادت دا رتبہ ہی بڑا ہے، شہید دا بڑا ہی مقام ہے، مجاہدہ تے اسلام اندر بڑا ہی مقام ہے، لیکن میں خواب اندرہ منظر ویکھے اللہ نے شہید نالوں پہلوں جڑا 1 سال بعد اس تو بعد عام فوت ہویا ہے، عام موت فوت ہویا، اللہ نے اس بندے نو پہلے ہی جنت داخل کر دیتے، کی معاملہ ہے؟ تو آپ فرماندے نے کہ جڑا دوسرا فوت ہویا ہے وہ 1 سال بعد فوت ہویا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ دے رسول جی۔ فرمایا اس بندے دی زندگی اندر رمضان بھی آیا سی، اس بندے دی زندگی رمضان بھی آیا سی، اس بندے نے نمازاں بھی زیادہ پڑھیاں، اس بندے نے صدقہ خیرات بھی کیتا ہوئے گا، وہ بندہ اس شہید مقام نو کس طرح پہنچ جائے گا؟ وہ بندہ اس شہید مقام نو کس طرح پہنچ جائے گا؟ کیونکہ اس بندی زندگی میں رمضان آیا، اللہ نے اس بندے دے اعمال دے بدلے اللہ نے اس بندے نو پہلے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا۔ اس واسطے
پتہ نہیں رمضان اگلا ساری زندگی اندر آئے کہ نہ آئے، یہ رمضان ساری زندگی اندر آ رہا ہے، جیسے اس رمضان دے اندر زیادہ تو زیادہ نیکیاں کمان دی کوشش کریے۔ آئیے کہ سنیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس له حاجتا فی ان یدع طعامه وشرابه۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ سحری کر دے، سحری تو بعد بھوک پیاس برداشت کر دے، شام نو افطاری کر دے، او بندہ اگر اس کو سارا دن بھوک پیاس ہی برداشت کیتی، بھوکا بھی رہا، صبر بھی کیتا، لیکن اس بندے نے اس دوران جھوٹ تو پرہیز نہ کیتا، چغلی تو پرہیز نہ کیتا، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کردہ رہا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فَلَيْسَ لَهُ حَاجَةً فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اس بندے نو ایدہ بھوکا رہنا، ایدہ پیاس نو برداشت کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ہے نہیں روزہ بھی رکھ لیا تے بعد اندر یار میں فارغ وقت بیٹھا، میرے کو وقت نہیں لنگدا، میں روزہ بھی رکھیا یار وقت نہیں لنگدا پیا، ٹی وی چلا لو یار، کوئی فلم ویکھ لینا یار، کوئی ڈرامہ ویکھ لینا، ٹائم گزر جائے گا۔ یہ فضولیات دیکھ کے اپنے ٹائم نو لگان دی کوشش کردا ہے، اس بندے نو بھوک پیاس تو علاوہ کچھ نہیں فائدہ حاصل ہوتا، کوئی ثواب کوئی اجر نہیں ملتا۔ جھوٹ بھی بولی جا رہے ہیں، چغلیاں بھی کیتی جا رہے ہیں، خودی غیبت بھی کیتی جا رہی ہے، روزہ بھی رکھے ہے، اس بندے نو کوئی آنے دا فائدہ نہیں روزہ رکھن دا ملے گا۔ اس واسطے کیونکہ روزہ تے سانو ہر طرح دے کماں تو پرہیز کرن، روزہ سانو متقی بنان واسطے آیا ہے۔ ہسی روزہ رکھے اللہ، ہسی گناہاں تو بچیے، ہسی جھوٹ تو بچیے، ہسی غیبت تو بچیے، تاکہ ساڑی باقی ایام اندر بھی ساڑی عادت بن جائے۔ اسی جھوٹ تو پرہیز کرن، اے اللہ ساڑی تربیت کر دے اس مہینے اندر، ساڑی تربیت کر دے کہ میرے بندے اس مہینے اندر گناہاں تو بچ دے رہن، جھوٹ تو پرہیز کر دے رہن، غیبت چغلی تو پرہیز کر دے رہن، باقی ایام اندر میرے بندے دی عادت چھوٹ جائے گی۔ جس واسطے رمضان دا مہینہ ساڑی جسمانی اور روحانی تربیت واسطے آ رہے ہیں۔ اگر بندہ اس مہینے اندر بھی اپنی تربیت نہ کر سکے، اپنے آپ نو گناہاں تو بھی نہ بچا سکے، اے بندہ جتنے سارا مہینہ بھی روزہ رکھ لے، اگر گناہاں تو نہ بچیا، اس رمضان اس بندے نو کک نہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ آئیے اگے سنیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرماندے نے کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، ہر ابن آدم دا عمل او دے واسطے ہے، لیکن یہ بندہ روزہ رکھ دے تے میرے واسطے۔ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، معاشر دا میدان ہوئے گا، اس بندے نو میں اس روزے دا اجر خود ملاقات کر کے عطا کراں گا۔ یعنی کسے بھی حدیث دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے جس طرح یعنی اسی نماز پڑھ دیں، سنت پڑھ دیں، سانو اتنا ثواب ملتا ہے، ہر ثواب دی یعنی اللہ دے پاک پیغمبر نے کوئی نہ کوئی ثواب دس دیتا ہے کہ تو اڈا اس طرح محال بن جائے گا، تو انہوں اتنا ثواب ملے گا، تو انہوں 10 نیکیاں ملن گیاں، تو انہوں 20 نیکیاں ملن گیاں، لیکن روزے رکھن دا اجر بیان ہی نہیں ہویا۔ کیوں؟ ہیدہ اجر اتنا زیادہ ہے، اللہ دے پاک فرماندے نے، اللہ فرماندہ کل قیامت والے دن فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بے شک میں اپنے بندے نال کل قیامت والے دن خود ملاقات کرانگا اور ہیدہ اجر بھی اپنے بندے نو بے حساب عطا کرانگا۔ ہیدہ اجر اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے بیان ہی نہیں کیتا، اتنی حد ہی کوئی نہیں، اتنا زیادہ اجر۔ وجہ کہ روزہ رکھیا جائے اللہ دی رضا واسطے، اللہ نو خوش کرنے واسطے، نہ کہ ریاکاری دکھلاوے واسطے۔ روزہ اللہ نو خوش کرنے واسطے، اللہ خوش ہو جائے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا
کہ روزے دار دے منہ چوں نکلنا والی بو بھوک پیاس دی وجہ تو میدا خالی ہوندا ہے تے ایک بو نکلدی انسان دے منہ چوں بندیاں نو تے بو محسوس ہوندی ہے لیکن رحمان نو اس روزے دار دے منہ چوں نکلن والی بو عنبر کستوری دے نالوں بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، اتنا زیادہ اجر۔ آئیے کہ سنیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ رمضان دے اندر روزہ رکھ دے اور قرآن دیاں تلاوتاں کر دے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، معاشر دا میدان ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی۔ اے بندہ یشفانی للعبدی، دو چیزاں جان گیاں اللہ دے نال آ کے اپنے اس بندے دے بارے جھگڑا کرن گیاں۔ حدیث دے الفاظ نے اللہ دے نال روزہ جھگڑا کرے گا، گفتگو کرے گا، بحث کرے گا۔ اے میرے اللہ میں اپنے بندے نو، اس تیرے بندے نو جہنم اندر نہیں جان دینا، میں اس بندے نو میں جنت اندر لے کے جانا ہے، کیونکہ اس تیرے بندے نے تینوں خوش کرنے واسطے سارا دن بھوکا پیاسا رہیا، صبر کیتا۔ اللہ تینوں خوش کرن واسطے، اللہ تینوں راضی کرن واسطے، اللہ تینوں خوش کرن واسطے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب میرے تو خوش ہو جائے۔ اے اللہ میں اپنے بندے نو، اس تیرے بندے نو میں جنت اندر لے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ روزے دی سفارش نو قبول کر کے اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ اور ایک قرآن بھی آ جائے گا، قرآن جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرنے والا ہوئے گا، زیادہ تو زیادہ قرآن دیاں تلاوتاں کردہ ہوئے گا۔ اے نہیں کہ لوکاں نو آکھدا پھرے میں اس رمضان دے اندر ایک قرآن پڑھیا، میں 10 قرآن ختم کیتے، میں اس مہینے اندر 20 قرآن پاک ختم کیتے۔ یار تو لوکاں نو کیوں دسنا ہے؟ تے رحمان نو تے پتہ ہے کہ تو کنا کو پڑھیا ہے، لوکاں نو نہ دس۔ تو لوکاں واسطے تلاوت نہیں کردا، تو لوکاں نو دسن واسطے تلاوت نہیں کر، تلاوت کرنا ہے کہ میرا رب میرے تو خوش ہو جائے۔ تو ایک سپارہ کر، صحیح طریقے دے نال تلاوت کر، اللہ تنوں بے حجر عذاب عطا کر دے گا۔ اگر تو لوکاں نو آ کہ میں 20 قرآن پاک ختم کر لے، میں 30 قرآن پاک ختم کر لے، ایتھے ایک بات یہ بھی عرض ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا 3 دن تو پہلے قرآن دی تلاوت نو ختم نہ کرو۔ 3 دن تو پہلے قرآن دی تلاوت نو ختم نہ کرو۔ اسے میں 30 قرآن پاک ختم کر لے اس مہینے کداں کدی کر لے بھئی، تو اللہ دے پاک پیغمبر دی بات دی مخالفت کیتی ہے، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا 3 دن تو پہلے قرآن دی تلاوت نو ختم نہ کرو۔ اس واسطے یہ نہیں آگنا میں 30 قرآن پاک پڑھ، میں 20 پڑھ لے بھائی، جنہ زیادہ تیرے کو آسانی نہ پڑھ ہو سکتے تو سمجھ کے پڑھ، آرام نہ پڑھ۔ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے تو قرآن دی تلاوت کر۔ اگر تم رمضان موقع مل دے، رمضان دے مہینے دا تینوں موقع مل دے تو قرآن پڑھ۔ اگر تو ایک باری دیکھ کے پڑھ لے، اگر تو ایک باری دیکھ کے پڑھ لے تو کچھ صورتاں یاد کر لے، اگر تو پڑھ لے تو ترجمے نال پڑھن دی کوشش کر۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ پڑھ دے، سادہ پڑھ دے، ایک بندہ سمجھ کے پڑھ دے، جڑا سمجھ کے پڑھ دے قرآن نو، اللہ اس بندے نو ڈبل ثواب عطا کر دے۔ ایک بندے نے پڑھے الف لام میم، 30 نیکیاں مل گئی ہیں اس بندے نو۔ اگر اس بندے نے الف لام میم نو سمجھ کے پڑھیا، اللہ اس بندے نو 60 نیکیاں عطا کرے۔ اس واسطے قرآن نو پڑھ تے سمجھ کے پڑھ کے۔ قرآن ساڈے نال گلاں کردا کی ہے، اللہ نے قرآن چ آکھیا کی ہے، تو بیٹھ قرآن نو پڑھ، تلاوت کر، سمجھ کے پڑھ، ترجمے نال پڑھ کے قرآن ساڈے نال گلاں کی کر دے۔ اللہ نے اس قرآن چ آکھیا کی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے بندہ کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر کھڑا ہوئے گا، قرآن آ جائے گا، قرآن آ جائے گا، اللہ دے نال آ کے بحث کرے گا۔
اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے تیرا بندہ دن رات قرآن دیاں تلاوتاں کردا سی، قرآن نو پڑھدا سی، سمجھ کے بھی پڑھدا سی، سمجھن دیاں کوششاں بھی کردا سی، قرآن دیاں تلاوتاں کردا سی۔ اے میرے اللہ، اے بندہ تیرے قرآن دے نال بڑا ہی پیار کردا سی۔ لفظ میں میرے اللہ، میں اس بندے دے بارے سفارش کرنا کہ اپنے اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ اللہ اس قرآن دی سفارش نو قبول کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ اس واسطے قرآن دی تلاوت کریا کرو کثرت دے نال۔ آیا ماہ رمضان لے کے عرفہ اعلی شان، آیا ماہ رمضان لے کے اعلی عرفہ شان، جدے آن نال دل نو قرار آ گیا۔ آیا ماہ رمضان لے کے اعلی عرفہ شان، جدے آن نال دل نو قرار آ گیا۔ آکھے نبی جی کریم، آیا ماہ عظیم بن کے عاصیاں لئی جنت بہار آ گیا۔ حکم ہے مولا دیتا وچ قرآن دے، فرض میں کر دیتے روزے رمضان دے۔ رکھو روزہ مسلمان، رکھو روزہ مسلمان، نالے پڑھ تو قرآن، تیرے نال رب نو پیارے آ گیا۔ آیا ماہ رمضان لے کے اعلی عرفہ شان، جدے نال دل نو قرار آ گیا۔ بندہ رمضان اندر نفل جو اداوے گا، بندہ رمضان اندر نفل جو اداوے گا، فرض برابر اجر رب کولوں پاوے گا۔ فرض ایک جو اداوے اجر 70 گنا پاوے، کڈا فضل ہے پروردگار آ گیا۔ آیا ماہ رمضان لے کے اعلی عرفہ شان، جدے نال دل نو قرار آ گیا۔ سال بار نوری پہ جنت سجاندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، جل رب العالمین نے اپنے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے 11 مہینے اپنے مومن بندیاں واسطے۔ اللہ دے فرشتے جنت نو تیار کر دینے، جنت نو سجاندے نے، سال بھر نوری پہ جنت سجاندے نے۔ پہلی رمضان دروازے سارے کھل جاندے نے، آوے ایسی خوشبو جڑی پہلے ہر سو وچ جنت دے وکھرا سنگار آ گیا۔ آیا ماہ رمضان لے کے اعلی عرفہ شان، جدے نال دل نو قرار آ گیا۔ جنت دا دروازہ ایک باب ریان جے، جنت دا دروازہ ایک باب ریان جے، روزے دار داخل حسن دیتا حکم رحمان جے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، جنت جدو اللہ رب العالمین جنت اندر جنتیاں نو داخل کر دیں گے، جنت باب الریان دا دروازہ بند ہوئے گا، سارے جنتی اس باب الریان دے سامنے کھڑے نے۔ اللہ حکم دیں گے کہ جنت جڑی باب الریان ہے، اس دروازے دے وچوں روزے دار تو سوا کوئی داخل نہ ہوئے، اس دروازے دے وچوں کوئی روزے دار تو علاوہ داخل نہ ہوئے۔ اللہ جڑے لوگ دنیا دے اندر رمضان دے روزے بھی رکھ دے سی تے نفلی روزے بھی رکھ دے سی، ہونا لوگانو اس جنت داخل کر کے باب الریان چو داخل کر کے آپ نے فرمایا دروازہ بند کر دیں گے۔ جنت دا دروازہ ایک باب ریان جے، روزے دار داخل ہو سی حکم رحمان دے۔ کھڑے ہوراں تے گلمان، کھڑے ہوراں تے گلمان، آیا ساڈا مہمان، آکھے جنتی نواب روزے دار آ گیا۔ ایمان دی حالت اندر نال روزے جو آدان دینے، کر کے خیانت ذرا فرق نہ پندے
نے ایمان دی حالت اندر روزے جو آدھاندے نے کر کے خیانت ذرا فرق نہ پاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ روزہ رکھے اس بندے نے جان بوجھ کے لوکاں دے کولوں چھپ کے روزہ توڑ لیا جان بوجھ کے روزہ توڑے اے بندہ 80 سال بھی لگاتار روزہ رکھدا رہے اس روزے دی قضا ہی نہیں ادا کر سکتا تو لوکاں دے کولوں چھپ کے روزہ توڑنے تو لوکاں نو آکے میں روزہ رکھے افطاری ہوئی ہے جی ہاں میں روزہ رکھے کہ جھوٹ بھی مار رہے تو روزہ بھی توڑ لیا روزہ رکھیا بھی نہیں تو جھوٹ مار رہے ڈبل گناہ کر رہے آپ نے فرمایا جان بوجھ کے جس بندے نے روزہ رکھ کے توڑ دیتا وہ 80 سال بھی روزہ رکھ کے قضائی دیندہ رہے اس روزے دی قضائی نہیں ادا کر سکتا ایمان دی حالت اندر روزے جو آدھاندے نے کر کے خیانت ذرا فرق نہ پاندے نے ٹال جاندیاں بلاواں ہوون معاف ختم مومن بن کے ہے بندہ نے کو کاریا گیا آیا ماہ رمضان لے کے حالا عرف شان جدے نال آن دل نو کراریا گیا بندہ حشر دے میدان وچ جس دن آوے گا بندہ حشر دے میدان وچ جدوں آوے گا ویکھ کے ترازو اوتھے ڈاڈا گھبراوے گا آکھے روزہ تے قرآن ہو بھی نہ پریشان آکھے روزہ تے قرآن ہو بھی نہ پریشان تیری جنت دا میں ذمہ دار آ گیا آیا ماہ رمضان لے کے اعلی عرفشان ساڈے دلاں نو قرار آ گیا آیا آخری حدیث سنیے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے ایک روزہ رکھیا ایمان دی حالت دے اندر اللہ نو خوش کرنے واسطے اللہ اس بندے دے چہرے تو 70 سال دی مسافت نو جہنم دی آگ نو دور کر دیندے نے تو اس واسطے کہ رمضان مبارک دا مہینہ آ رہے اس مہینے اندر زیادہ تو زیادہ قیام بھی کرنا ہے روزے رکھنے نے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے ہر طرح دے چھوٹے موٹے بڑے گناہ تو بچنا ہے کوشش کرنی ہے دنیاوی کمان جلدی سمیٹ کے نیکیاں کمان دی کوشش کرنی ہے اگر فارغ بیٹھے ہو رمضان دے مہینے اندر 1 روپیہ خرچ کر دے اللہ 700 روپیہ دے برابر ثواب عطا کر دے ایک نفل پڑھ دے 700 نفلوں دا ثواب ایک حرف پڑھ دے اللہ رب العالمین 700 نیکیاں عطا کر دے فَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ اللہ اس تو بڑا چڑھا کے عطا کر سکدے نے یہ اللہ اپنے بندے تے مہربان ہے تو اس واسطے اور جڑا اس مہینے اندر بندہ آپ نے فرمایا کسے روزے دار دا روزہ افطار کروا دیندہ ہے روزہ افطار کروا دیندہ ہے اللہ رب العالمین اس بندے نے بھی روزہ رکھنے جیسا ثواب عطا کر دیں تو کئی لوگ ایسے مجبور نے ایسی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے مجبور نے ایسے نے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو بندہ اپنے روزیاں دی فدیہ ادا کر دے جتنا بندہ یعنی 6-7 ہزار روپیہ ایک بندے کا خرچہ آندہ یعنی میں اتنا مہین عام کھا لینا وہ 6-7 ہزار روپیہ کسے روزے دار نو دے دے کہ وہ غریب ہوئے وہ روزہ رکھنے والا غریب ہوئے تو نمازی بھی ہوئے ایویں کہ ایویں کسے پھڑ کے دے نہیں کسے نمازی نو کسے روزے دار نو وہ اپنا روزیاں دا فدیہ ادا کر دے یہ لازم ہے ورنہ اسی سانو معافی نہیں اگر اسی خود نہیں روزے رکھ سکتے تو اسی اپنا فدیہ ادا کر دیئے اگر والدین یعنی بیمار نے مجبور نے بوڑھے نے نہیں رکھ سکتے نہیں اتنی سخت ہے روزہ رکھن دی تو اولاد نو چاہیے کہ اپنے والدین دے روزیاں دا کسے نمازی نو روزے دار جڑا روزہ رکھ دا یقین ہوئے کہ انہیں میرے پیسیاں دے روزے رکھنے نے اللہ دونوں نو برابر ثواب عطا کر دیں گے لیکن معافی کوئی نہیں اور دوسری بات رمضان دا مہینہ آ رہے تیس رمضان مخلصین اللہ الدین رمضان بڑیاں رحمتاں والا میں اگر انسان نے
اس مہینے نو پا کے بھی رمضان نو حاصل نہ کر سکیا، اس بندے تو بڑا بدبخت بد نصیب انسان کوئی نہیں۔ کیوں؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دو بندیاں دی عبادت کوئی قبول نہیں کر دے۔ اسی روزے بھی رکھنے نے، اسی نمازاں بھی پڑھنیاں نے، اگر دو عمل ساڈے اندر موجود نے سمجھو ساڈے روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ نہ ساڈی نمازاں دا فائدہ ہے عام دنوں دے، یہ نہیں کہ روزیاں دا، عام دنوں دے ساڈی نمازاں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بخاری دی حدیث سنا لگا، تعرض الاعمال فی کل اثنین و خمیس، ہر سوموار تے ہر جمعرات نوں اللہ دے ہاں لوگاں دے اعمال پیش کیتے جاندے ہیں۔ دو بندیاں تو سوا اللہ سارے دے عمل قبول کر لیندے نے، انہاں دو بندیاں دے عمل قبول نہیں کر دے۔ اللہ فرمایا میرے فرشتے ہو جو تک کہ میرے بندے توبہ نہیں کر لیندے میں انہاں دے اعمال قبول نہیں کرنے۔ پہلا الاشراک باللہ، اللہ دے نال شرک کرنا، جڑا بندہ اللہ دے نال شرک ہوتا کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ اور دوسرا بندہ آپ نے فرمایا، اللہ فرماندے نے کہ میرے بندو، اے میرے فرشتے ہو جو کہ بندہ اپنے کسے مسلمان بھائی دے نال صلح نہیں کر لیندا اودوں تک میں دی کوئی نیکی قبول نہیں کردا۔ نیکیاں لٹکیاں رہندیاں نے، قبول نہیں ہوندیاں۔ تو دوسری حد لا یحل للمسلم یہجر اخاہ فوق ثلاث فمن ہاجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔ یہ بخاری مسلم دی حدیث ہے، کسی مسلمان واسطے حلال نہیں، جائز نہیں تو کسی مسلمان تو 3 دن تو زیادہ ناراض رہے۔ اگر اس سے حالت فمن ہاجر فوق ثلاث، اگر اس سے حالت اندر رہا انہیں صلح نہ کیتی فمات دخل النار، اس سے حالت میں مر گیا آپ نے جہنم داخل کر دیتا جائے۔ رمضان دا مہینہ اسی اپنے دلانو پاک کریے، اسی اپنے دلانو پاک کریے، حسد بغض کینے نفرتاں تو قدورتاں تو انہاں نفرتاں تو پاک کریے۔ اگر کوئی ناراض صلح کر لیے تاکہ ایسے رمضان در عبادت کریے ساری عبادت قبول ہو جائے، ورنہ ایسے رمضان دا کیا فائدہ؟ ہسی روزے بھی رکھیے، نمازاں بھی پڑھیے، ٹائم نے اٹھ کے تہجد بھی پڑھیے، سیر بھی کریے، تے دل اندر بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، کیا ایسی عبادت دا تیرا فائدہ؟ مخلصین لہ الدین، اللہ نو پکار تے خالص ہو کے پکار۔ اللہ رب العمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔